ترکی کو نقصان پہنچانے کے لیے دھیرے دھیرے بھارت اپنے قدم بڑھا رہا ہے۔ ترکی نے صرف اتنا کام کیا تھا کہ اس نے پاکستان، مسلمانوں کی بات کی تھی، کشمیر کی بات کی تھی، مودی کو اچھا نہیں لگا۔ مودی نے ترکی کے سب سے بڑے دشمن ارمینیا اور سائپرس کو میزائلوں سے لیس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مودی سرکار کا یہ ماننا ہے کہ ترکی کی حالت وہ کریں گے جس کی مثال آس پاس کی تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ملائیشیا نے پاکستان کی حمایت کی تھی، ان کا پام آئل بند کیا، اب ہم ترکی کے ساتھ بھی بڑے قدم لینے والے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ اب مودی نے ارمینیا اور سائپرس کو کون سی ٹیکنالوجی اور کون سے میزائل دینے کے لیے بات چیت کی ہے اور اپنے ڈیلیوری بھی شروع کی ہے ان میزائلوں کی، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ارمینیا نے مودی سے $40 ملین کے 4 ریڈار سسٹم خرید لیے ہیں۔ ناظرین، بھارت کے یہی وہ ریڈار سسٹم ہے جس کو رشیا نے اور اسرائیل نے مل کر بنایا تھا اور پاکستان کے سرحدوں پر ڈپلائے کیا تھا تاکہ پاکستان کے ایک ایک میزائل، ایک ایک چیز کی نظر رکھی جائے۔ ارمینیا نے بھارتی ہتھیاروں کو خریدنے کے بعد بھارتی ہتھیاروں کی تعریفوں کے انبار لگا دیے۔ ارمینیا کے صدر کا یہ کہنا تھا کہ بھارت سے لیے جانے والے ریڈار بہت سارے میزائل ویپنز پر مانیٹرنگ کر سکتا ہے، کڑی نظر رکھ سکتا ہے، اور ترکی کو اب ارمینیا بہت بڑا نقصان پہنچانے والا ہے۔ ساتھ ہی مودی نے اب یہ بھی کہا ہے کہ اگر سائپرس کو مودی کی کسی قسم کی ضرورت ہو، ویپنز کی ضرورت ہو، وہ بھی سائپرس کو دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 1974 میں ترکی نے سائپرس کے علاقوں پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا تھا۔ اب یہی معاملہ بہت بگڑ چکا ہے۔ بھارت نے یہ سوچا ہے کہ اس سے بڑی اپرچونٹی بھارت کو اور مل نہیں سکتی ترکی کے خلاف، تو لہٰذا ترکی کے دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ ویپن دیتے ہیں، ترکی کے دشمنوں کو امپاور کرتے ہیں تاکہ وہ ڈائریکٹلی ترکی پر اٹیک کرے۔ آپ کو بتا دیں کہ صرف ترکی کے صدر نے مسلمانوں کی آواز اٹھائی تھی، بھارت تلملایا، اور بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ارمینیا اور سائپرس کو وہ ایسے ہتھیار دے گا جس سے ترکی کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ارمینیا اور ترکی کے حالات سلطنت عثمانیہ سے ہی بہت زیادہ خراب ہیں۔ مختلف طور طریقوں سے بھارت نے اب تک یہ کہا ہے کہ اس نے کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی، لہٰذا ترکی نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی ہے۔ اب ترکی کو اس کا خامیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب بھارت کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ سیکورٹی کونسل کے اندر ترکی کا جو قبضہ ہے سائپرس کے اوپر، اس کے معاملے کو بھی اٹھائیں گے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی ڈائریکٹلی ارمینیا اور سائپرس کو میزائل تو دے رہا ہے لیکن پیچھے سے بیک بھی کر رہا ہے کہ ترکی کے اوپر اٹیک کرو، ترکی کے اوپر اٹیک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے سیدھے طریقے سے ترکی پر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ایسا ہوا یا ارمینیا یا سائپرس نے ہمارے رہبر اسلام کو کچھ کیا تو انشاءاللہ پاکستان آرمی بھارتیوں کو ناکو چنے چبوا کر پوری دنیا کے سامنے جیسے پہلے تماشا بنایا تھا اب بھی تماشا بنائے گا، اور ترکی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت پاکستان کا پڑوسی ہے اور پاکستان اپنے پڑوسیوں کو اچھے طریقے سے دبا کے بیٹھا ہے۔ انشاءاللہ ترکی کو کچھ نہیں ہوگا، اور پاکستان آرمی کی سپورٹ ترکی کے لیے، ترکی کی فوج کے لیے، صدر طیب اردغان کے لیے ہمیشہ جاری رکھے گی۔ ترکی زندہ باد۔